السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ محترم معزز ناظرین اور سامعین، طلبہ و طالبات، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے مختصر حالات اور ان کے درخشاں پہلو کا تذکرہ کرنے کی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے معزز اور بڑی محترم ہستی اس دنیا میں پیدا ہوئی، جنہوں نے بہت ہی عمدہ کام امت کے لیے کیا، جس سے آج تک امت مستفید ہو رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ مستفید ہوتی رہے گی۔ محترم ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بڑی عبقری شخصیت ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ رات کو سوئے ہوئے تھے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا کر رہے ہیں، یعنی پنکھا جھل رہے ہیں اور مکھیوں کو دور کر رہے ہیں۔ یہ خواب میں دیکھنا تھا کہ اس کا تذکرہ معبرین سے آپ نے فرمایا، تو معبرین نے یہ تعبیر بتائی کہ آپ اللہ رب العالمین کی کتاب کے بعد ایک ایسا کام انجام دینے والے ہیں جس کام کی بھلائی دنیا تک پہنچ کر رہے گی۔ اس دور میں بہت سارے لوگوں نے جھوٹی روایات، ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت باتیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رکھی تھی، اور جو کتاب اور جو مسندات لکھے گئے تھے ان میں بھی ضعیف روایتیں اور سنن کے اندر بھی موضوع روایتیں آئی ہوئی تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ دیگر تمام کتب کے اندر کچھ نہ کچھ کمی موجود ہے، ان تمام کمیوں کو دور کر کے ایک ایسی کتاب تحریر فرمائیں گے کہ جس سے ساری امت فائدہ اٹھائے گی، اور وہ امت کی سب سے صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد کہی جائے گی۔ معبرین نے تعبیر بتا دی کہ آپ ضعیف موضوع اور تمام چیزوں کو ہٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتیں بیان کر کے آپ جو ہے یہ خدمت انجام دیں گے۔ چنانچہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ آپ کے استاد اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ نے کہا آپ سے کہ لو جمعتم الاحادیث، اگر آپ جمع کر لیں احادیث کو تو یہ زیادہ بہتر امر ہوگا۔ آپ کے لیے یہ رائے دی کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں ایک ایسی کتاب حدیث میں لکھوں گا کہ جس کتاب کی صحت پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔
اور جس کے اندر ایک روایت بھی ضعیف روایت بیان نہیں کروں گا، چنانچہ آپ نے ایک ایسی کتاب تحریر فرمائی کہ جس کتاب کی تحریر پر آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، اور جس نے انگلی اٹھائی اس کا منہ توڑ جواب دے دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عنایت فرمائی کہ آپ نے ایک ایسی کتاب تحریر کی کہ جس کا نام ہی الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ، نام بھی کتنا بہترین، جامع، ایسی کتاب جو بالکل جامعیت رکھنے والی، جس کے اندر ٹھوس باتیں ذکر کی گئی ہوں، اور جس کے اندر کسی طرح کا کوئی لچر پوچھ نہ ہو، بالکل، اور مسند جو سند جس میں تمام سندوں کا تذکرہ کیا گیا ہو، الصحیح، اور بالکل صحیح، مختصر یعنی جس کتاب کا اختصار کیا گیا ہو، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امور سے، آپ کے بتائے ہوئے احکامات، اوامر اور آپ کے اعمال و افعال سے اور احوال سے جس کا تعلق ہو، من سنن ہی، آپ کی سنتوں سے، اور ایامی، اور آپ کے رات دن جو گزرے ان کی تمام تاریخ اور ان کی تمام باتیں بتانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو قلم بند کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی، بڑی عظیم کتاب، تمام سنتوں کا تذکرہ، آپ کے مرور ایام کا تذکرہ، آپ کے احوال کا تذکرہ، آپ نے جو احکامات بیان کیے، جو امور آپ نے انجام دیے، ان سب کا تذکرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کا تذکرہ اس کتاب کے اندر ٹھوس اور بالکل مضبوط اور بالکل مربوط اور بہترین جو ہے استدلال کے ساتھ اس کتاب کو لکھا گیا۔ یہ کتاب آپ کی، جیسا کہ ہم نے آج جانتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے نام سے ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی پہچانتا ہے، امت کا بچہ اس سے واقف ہے۔ جو بچہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی بخاری شریف کی روایت آتے ہی ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس روایت کے اندر کسی طرح کا کوئی لچر پوچھ نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی ضعیف روایت ہے، نہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ایسی روایت ہے کہ جس کے صحت پر کلام کیا گیا ہو، یہاں تک کہ حسن درجے تک کی روایت اس کے اندر نہیں۔ تمام روایتیں صحت کے درجے پر پہنچنے والی روایتیں ہیں، جو حدیث میں، اصول حدیث میں معیار کے اندر سب سے اونچا معیار اگر کسی کا ہے تو صحیح روایت کا ہے، بالکل صحیح روایت۔ اور صحیح روایت کے 5 شرائط ذکر کیے گئے ہیں، ان تمام 5 شرائطوں پر اترنے والی روایات اس کتاب، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ میں۔ محترم ناظرین، آپ نے پورا نام بخاری شریف کا میری زبان سے سنا اور جس کا میں نے تذکرہ کیا، یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی۔ اس کتاب کی تحریر اور اس کے ابواب و تراجم کا یہ معاملہ ہے کہ فقہات کا کیا کہنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اگر فقہات کو جاننا ہے، اگر فقہات کو سمجھنا ہے، اگر فقہات پر غور و فکر کرنا ہے، اگر ان کی فقہات کو دیکھنا ہے تو آپ تراجم کو پڑھ جائیے، تراجم کو دیکھیے، کہ اسی لیے کہا کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ان کے تراجم کے اندر ہے، فی تراجمہ ہی، ان کے ابواب و تراجم کے اندر ہی ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایک باب ایسا باندھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ استدلال، جب آپ کے استدلالات کو دیکھا جاتا ہے تو آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں آنکھیں۔ کسی بھی مسئلے کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان مسائل کو بیان کرنے سے پہلے
آپ کتاب، پھر کتاب کے بعد ابواب، اور ابواب کے اندر بھی اتنی فقاہت اور اتنی جامعیت ہوتی ہے کہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو کئی جگہ پر، کئی ابواب میں، کئی کتابوں کے اندر اس کو لے کے آتے ہیں، لیکن ہر ایک باب میں، ہر ایک کتاب کے اندر آپ کا استدلال بالکل الگ ہوتا ہے، جداگانہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی خاصیت ہے، تفقہ فی الدین اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کا کوئی مقابلہ اس وقت کا کوئی محدث نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے 6 لاکھ احادیث میں سے، 6 لاکھ احادیث میں سے چھانٹ کر بخاری شریف کے اندر جو حدیثیں لکھی وہ بڑی کاٹ چھانٹ کر کے 6 لاکھ احادیث میں سے تحریر فرمائی ہے، اور بخاری کی شریف کے اندر جو روایات آئی ہیں ان کی کل تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 7563 روایات ہیں۔ سب سے پہلی روایت جس کو روایت کیا گیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور سب سے آخری روایت جو منقول کی گئی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری حدیث ہے، آخری حدیث بیان کی گئی ہے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ یہ روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی 7563ویں آیت جو ہے، وہ 63ویں حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور جو پہلی روایت ہے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب میں جب درس شروع کروں گا بخاری شریف کا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ سے اس کی شروعات کیوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین جیسے عام جو کتاب لکھنے والے صاحب کتاب لکھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ایسا رویہ آپ نے اختیار کیوں نہیں کیا، اس کے وجوہات بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس حدیث کو جو حضرت عمر ابن خطاب سے روایت جنیت کے سلسلے میں یہ کیوں لے کر کے آئے ہیں، اور یہ جو ہے اس کے راوی کس جگہ کے ہیں، اور پھر ان کا تعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کو کیوں لے کے آئے، اس کو مکی روایت کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو انشاءاللہ اپنے درس کے اندر بتاؤں گا اور یہ سمجھاؤں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو ہے کتاب الوحی سے ہی کیوں آغاز کیا اس کتاب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے اندر پہلی روایت اس کو کیوں ذکر کیا، اور جبکہ دوسری اور روایتیں بھی ذکر کر سکتے تھے لیکن کیوں نہیں کیا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بڑی سادہ زندگی تھی، اپنا وقت سارا کا سارا دین کی خدمت میں خرچ کر دیا، اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، اور آپ نے بخاری شریف کو بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا۔ جب بھی کسی کتاب کی تحریر یا کسی باب کی تحریر فرماتے تو آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ باب باندھتے، اور پھر اس کے بعد اس حدیث کا ذکر کرتے، اور اس میں بھی سب سے پہلے اللہ کے کلام کا تذکرہ، اگر جہاں پر کرنا مقصود ہوتا، وہاں جہاں پر استدلال کرنا ہوتا تو وہاں پر اللہ کے کلام سے بھی استدلال کرتے، اور کہیں پر ایک ہی مسئلے کے متعلق روایات آتی تو باب کہہ کر کے گزر جاتے۔ یہ آپ کا بہت ہی بڑا اسلوب جو ہے تفقہ ہے، آپ کی فقہ کا بہترین اسلوب ہے، اور بہترین اسلوب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، جو بخاری شریف جو لوگ پڑھاتے ہیں، جو اساتذہ بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اس کتاب کا کتنا جامع طریقے سے اور کتنے بہترین انداز میں اور کتنی فکر کے ساتھ اور کتنے غور و فکر و تدبر و تفکر کے ساتھ اس کو لکھا ہے، اور کتنے اہم پوائنٹ اور کتنے اہم نکات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں، جن کا ہر ایک کو سمجھنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت، فقہ البخاری فی تراجم ہی، ان کے تراجم کے اندر ہے فقہ الحمدللہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا، اور وہ بھی جو ہے جب باب باندھتے تھے تو باب یعنی روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس کے
کہتے ہیں جنت جس کو روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے، اس کے درمیان اور ممبر کے درمیان آپ جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اس کے بعد پھر حدیث کو لکھتے تھے۔ بہت ہی اہتمام کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے نقل کرنے میں، اور بڑا ہی اہتمام فرمایا، بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی حسن انداز اور بہترین اسالیب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کو الحمدللہ مزین فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ اور یہ وہ مصابیح تھے جن کی مشکات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیار فرما دی۔ یہ وہ حدیثیں تھیں جن حدیثوں کا صحیح ذکر آپ نے فرما دیا۔ کوئی ایک بھی روایت کے اندر آپ نے لچر پوچھ والی بات اختیار نہیں کی، اور نہ کوئی سند سے جو ہے بیکار والی سندیں جو ضعیف ہوں یا موضوع ہوں، یا اسی طریقے سے معلل روایات ہوں، یا اسی طریقے سے وہ روایات ہوں جو مرسل ہوں، ایسی روایت کا ہرگز ذکر نہیں کیا ہے۔ البتہ تعلیقات کے اندر ضرور کچھ مسائل کے اخذ کرنے میں آپ نے کچھ تعلیقات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن سب سے صحیح بات یہ ہے کہ تعلیقات میں بھی آپ نے بڑے حسن اور بڑی خوبی کا استعمال کیا ہے، اور اس کے متعلق بھی شکوک و شبہات کا زیادہ اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو ہے تعلیقات کے سلسلے میں بعض لوگ تساہل اختیار کر جاتے ہیں، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی سمجھ کر لکھا ہے وہ بہت ہی بہتر انداز میں اور بہت بہترین اسلوب میں لکھا اور تحریر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی ذکر کی ہوئی سند پر کلام نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے معترضین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے کو گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی یہ کوششیں ناپاک کوششیں ادھوری رہ گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے مقام اور مرتبے کو امت مسلمہ کے درمیان بہت ہی اونچا کیا، اس لیے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذکر کر کے ہمارے یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، جس کام کو رہتی دنیا تک یہ امت نہیں بلا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کے اصرار پر اس کتاب کو الحمدللہ پورا کا پورا لکھ دیا، اور ساری زندگی آپ نے وقف کی۔ اس کتاب کی آخری کتاب کتاب التوحید ہے، اور پہلی کتاب کتاب الوحی ہے۔ پہلی کتاب کتاب الوحی ہے اور آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ آپ کو ہم بتائیں گے کہ کتاب الوحی سے ہی آغاز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کیوں فرمایا، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جمعرات کے دن 30 رمضان المبارک سن 256 ہجری موافق 31 اگست سن 875 میں ہوا، جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال تھی۔ آپ کی سب سے عظیم کتاب صحیح بخاری ہے، جس کے نام کی تفصیل کو ہم نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی کتاب صحیح بخاری کے بعد سب سے اونچے درجے کی کتاب ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے زیادہ صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے، جو آپ کے شاگرد عزیز نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو تحریر فرمایا تھا، جس کی تصنیف کی تھی۔ بخاری شریف میں کتابیں کتنی ہیں، یعنی کتاب کا جیسے کتاب الوحی، کتاب التوحید میں نے آپ کو بتایا، ایسی کتابیں کتنی ذکر کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ آپ نے اپنی کتابوں کا آغاز واحد یعنی پہلے سے کر کے اور 99 ناموں تک اس کا اختتام کر دیا، یعنی آپ کی کتاب میں کتاب کے نام سے جو کتاب الوحی اس طرح کے موضوعات جو بیان کیے گئے ہیں، وہ موضوعات الحمدللہ 99 ہیں۔ 99 ہیں۔ آپ نے اپنی کتابوں کا اختتام اللہ تعالیٰ و تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اسی طرح اپنی کتابوں کے نام 99 پر اختتام کیا ہے۔ پہلی کتاب کتاب الوحی ہے اور آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ پہلی حدیث
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور آخری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کل احادیث کی تعداد 7563 ہے، اور آپ کے اساتذہ کی کل تعداد 1080 ہے، یعنی آپ کو 1080 اساتذہ اکرام نے، ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا تھا، آپ کو تعلیم۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں سب سے زیادہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علی ابن مدینی رحمہ اللہ، اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ لہذا ہم تمام حضرات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے درس حاصل کرنا چاہیے، اور وہی انتھک محنتیں، کوششیں اور کاوشیں کرنی چاہیے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی کاوشوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مختصر طور پہ جو ہم نے سوانح عمری سنی ہے، اور جن یعنی ان کی حیات کے درخشاں پہلو جو ہم نے سنے ہیں، اس سے عبرت حاصل کر کے ہمیں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق دے۔ انہی کی طرح اللہ متقی پرہیزگار دیندار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔